جی السلام علیکم ویورز، میں آپ کا ہوسٹ عبدالواحد خان ساتھی دوست محمد سہیل چراہی کے ساتھ ضلع مانسہرہ سرن ویلی دڑیال نئی جگہ، نئی سٹوری، نئی مقام کے لیے آج ہم جا رہے ہیں۔ یہاں پہ سنا ہے کہ 4000 سال پرانی ایک قدیمی یہاں پہ زر ڈیری کے نام سے ایک مقام ہے۔ بہت ساری اس کے بارے میں رائے ہیں، جائیں گے تو معلومات لیں گے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ یہ جو زر ڈیری ہے، سونا نکلتا ہے، سونے کے بت نکلتے ہیں، ہیرے جواہرات نکلتے ہیں۔ تو جائیں گے، کسی مقامی سے گفتگو کریں گے زر ڈیری، تو آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ہم اپنے ویورز کو بتاتے چلیں، یہ سرن ویلی روڈ ہے، تمبا اپنے سامنے لکھا پڑا ہوگا۔ یہاں پہ پہلے فارسٹ کا بیریل ہوتا تھا، اب ہم رائٹ ہو گئے ہیں زر کی ڈیری کی طرف۔ تو اپنے ویورز کو بتاتے چلیں کہ ضلع مانسہرہ سے تقریباً یہ کوئی 45 منٹ کی مسافت پر یہ تمبا دڑیال زر ڈیری کا مقام واقع ہے۔ تو آپ اگر شنکیاری سے آنا چاہیں تو شنکیاری سے 5 سے 7 منٹ کی مسافت، اسلام آباد سے آنا چاہیں تو آپ کو 2.5 گھنٹے اس مقام پر پہنچنے کے لیے لگیں گے، زر ڈیری کے مقام پر۔ تو یہ ایک قدیم زمانے کی ایک پرانی بستی تھی، یہاں پہ بت مذہب رہتے تھے، کوئی 4000 سال پرانی یا اس سے بھی پرانی ہوگی۔ ابھی ہم جائیں گے تو وہاں پہ جو مقامی بابا عبدالستار ہیں، وہ وہاں پہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں، تو ان سے کوشش کریں گے ملاقات ہو جائے، گفتگو ہو جائے کہ آپ تک جو جی ویورز، اس وقت ہم دڑیال گاؤں زر ڈیری کے مقام پر موجود ہیں۔ تو ہمارے ساتھ ہمارے بزرگ ہیں عبدالستار خان صاحب، جو یہاں کے مقامی ہیں۔ جس جگہ پہ ہم موجود ہیں یہ ڈیری سے تھوڑا سا پہلے ہے، تو ہم ان کی رہائش گاہ، ان کے حجرے میں موجود ہیں۔ تو ان سے گفتگو کریں گے کہ وہ ملازم بھی ہیں ادھر زر ڈیری کا جو مقام ہے وہاں پہ، کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ ہم لاہور سے سن کے آئے ہیں جی، یہاں پہ کوئی راجہ تھا، رانی تھی، سونے کے بت نکلے، ہیرے جواہرات یہاں سے نکلے۔ تو یہ کہانی کیا ہے زر ڈیری کے بارے میں، تو میں آپ کو بتاتا چلوں۔ ضلع مانسہرہ سرن ویلی دڑیال کے مقام پر زر ڈیری، اگر آپ سرن ویلی کبھی بھی آئیں تو کسی سے بھی آپ پوچھ لیں، آپ شنکیاری جب کراس کریں گے تو کسی سے بھی پوچھیں دڑیال زر ڈیری، تو آپ کو بچہ بتائے گا۔ تو ہم چلتے ہیں عبدالستار خان صاحب کی طرف، تو ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ پہلے تو آپ کی محبت کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہمیں۔ تھینک یو۔ تو پہلے آپ فون سن لیں۔ اس کو بند ہی کر دیں۔ ہاں جی۔ ستار صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں، یہ زر ڈیری، اس کا نام پہلے کیا تھا یا کس وجہ سے اسے کہتے ہیں؟ دوسرا، ہم نے سنا یہاں پہ ہیرے جواہرات اور بت نکلتے ہیں سونے کے، تو یہ کیا سٹوری ہے، حقیقت میں کیا ہے کہ آپ یہاں کے مقامی ہیں، آپ کی ڈیوٹی بھی ہے، تو ہمارے چینل کے توسل سے آپ رہنمائی کریں، اصل حقیقت کیا ہے؟ اس کی اصل حقیقت یہ ہے کہ اس کو پہلے ہم بھی یہ کہتے تھے کہ لوگ زر ڈیری کہتے تھے، محکمہ مال میں بھی اس کا نام زر ڈیری لکھا ہوا ہے، کہ ہم کہتے تھے کہ یہاں پہ سونا ہے یا کوئی اور چیز ہے۔ جی جی۔ لیکن اصل حقیقت اس کی معلوم ہوئی کہ 1992 میں جب جاپانی آئے اور ٹیکسلا میوزیم والے ساتھ ان کے تھے، انہوں نے یہاں پر کام کیا ہے۔ انہوں نے کام کرتے ہوئے 1992 سے 2002 تک کیا ہے، لیکن وہ صرف سال میں 2 مہینے کام کرتے تھے، ستمبر اور اکتوبر میں، اور نومبر میں یہاں سے جو ٹھیکریاں وغیرہ ملتی تھیں ان پر ریسرچ کرتے تھے، پتھروں پہ اوپر، پتھروں پہ وہ ٹھیکریاں جو برتنوں کی ملتی ہیں ان پہ وہ ریسرچ کرتے تھے کہ یہ کیا چیز ہے۔ اس کے بعد 2002 میں وہ انہیں کچھ چیز نہیں ملی، وہ کام ختم کرنے لگے۔ آخرکار ایک سائٹ پہ گئے، ان کو انہوں نے کہا کہ وہ جگہ انہوں نے لیز پہ نہیں لی تھی، کہ ہم یہ اس جگہ کو تلاش کر لیں۔
उस जगह को जिस वक्त तलाश किया तो वहाँ पे कमरे निकल गए, तो एक कमरे में ऊपर नीचे तय लगी हुई बुतों की नज़र आ गई। तो वो बुत जो थे वो रिपेयरिंग के लिए वर्कशॉप में गए हुए थे, वहाँ पे वर्कशॉप थी, वो टूटे फूटे जो बुत थे उन्होंने उन पे तय लगाई थी। 147 पीस मिले हैं उनको, जो कि अभी वो पेशावर म्यूज़ियम में हैं। तो उनकी तहकीक से हमें ये मालूम हुआ कि ये ढेरी ईसा अलैहिस्सलाम से 2000 साल पहले की है। अच्छा, इतनी पुरानी है? इतनी पुरानी है ये, 2000 साल पहले की। इसका असल नाम जो है वो किस्सा रवां है। किस्सा रवां? किस्सा रवां। और यहाँ पे इसके साथ एक यूनिवर्सिटी है उनकी, जिसका नाम है लाइन ऑफ मॉनेस्ट्री, और इसकी हिफाजती चौकी है जिसको हम लोग सिरिकप बोलते हैं, लेकिन वो इस डेरी की हिफाजती चौकी है पहाड़ पर, ताकि कोई दुश्मन हमला करे तो इधर उधर से नज़र आए। दफा के तौर पे बुलंद मकाम पे उन्होंने हिफाजती चौकी बनाई हुई है, जिसे सिरिकप कहते हैं ना हम, लेकिन वो जो है वो हिफाजती चौकी है। यहाँ पे हमने और कोई ऐसी चीज़ नहीं की। ये ईसा अलैहिस्सलाम से 2000 साल पहले की, और बाद में जिस वक्त यूनिवर्सिटी वालों ने तहकीक की तो वो कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम से 500 साल बाद की है ये। अच्छा, 2 राय हैं इसमें 2 राय हैं ना, इसमें 2 राय हैं। तो यहाँ से जो बुत मिले हैं वो ना सोने के हैं, ना चांदी के हैं, ना किसी चीज़ के हैं, वो पत्थर के बने हुए हैं। अच्छा, पत्थर के हैं? पत्थर के बने हुए हैं, ऊपर उनकी मूर्तियाँ बनी हुई हैं, और इतनी बड़ी बड़ी वो प्लेटें थीं। वो उसका इस डेयरी का गेट मिला है। अच्छा जी। जो इसका गेट था वो टूटा है, वो रिपेयरिंग के लिए गया हुआ था। बाकी इसके साथ से जापानियों ने इतना अरसा काम किया, लेकिन उन्हें कोई चीज़ डेयरी के साथ से नहीं मिली है, मासवाए एक दीवारों के। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से एक राय में कहा गया 2000 पहले, एक रिसर्च में कहा गया कि 500 साल बाद में। तो ये अभी आप हमें उस मकाम पे भी लेके जाएंगे। ये ज़मीन से कितना गहराई में है या ज़मीन से कितना ऊंचा है? इसकी 2 राय है ना। इस पे कोई राय कहते हैं कि यहाँ पे 3 आबादियाँ हुई हैं। ठीक, यहाँ पे 3 आबादी हुई हैं। ये जो ऊपर नज़र आ रहा है, इससे तकरीबन 28 फुट नीचे तक दीवारें इसकी जाती हैं। 28 फुट ज़मीन के अंदर उन्होंने जो रिसर्च की है, उन्होंने खोदा है, इसकी बुनियाद जो है वो 28 फुट नीचे है। यहाँ से लाशें भी मिली हैं 2। अच्छा। उस ज़माने की पड़ी हुई, जिनके तकरीबन 10.5 फुट कद थे, सर से पाँव तक। हड्डियाँ थी, वो पूरे ढांचे पड़े हुए थे ना। अच्छा। लेकिन साथ हाथ लगाओ तो वो ख़त्म हो जाते थे। लेकिन उन्होंने, जापानियों ने उनको रुई में लपेट के रास करके पैक करके वो भी साथ ले गए थे। अच्छा, वो भी म्यूज़ियम में रखी हुई है। ठीक हो गया। तो इसका रकबा कितना है, कुछ आपको इसके बारे में कुछ? इसका रकबा ये है, तकरीबन जहाँ पर जो स्टोपे का है वो तो यहाँ पे 2 नंबर आते हैं, तकरीबन 35 ये है 35-11, 35-12, 35-13 और 35-14, ये 4 नंबर आते हैं ना इसमें। ये 4 नंबर इसमें आते हैं। तो इसका रकबा तकरीबन यहाँ पे, ये पहले जापानियों ने जो लीज पर लिया था वो 21 कनाल था। अच्छा, लेकिन ये 43 कनाल रकबा है। अच्छा, 43 कनाल रकबे में दीवारें ही दीवारें हैं। यूनिवर्सिटी भी है, अदालतों का एरिया भी है, और इनका स्टोपा इबादत खाना भी है। वर्कशॉप भी है आप कह रहे हैं? वर्कशॉप वो उसी के अंदर है, यूनिवर्सिटी के अंदर है। ठीक हो गया। कुछ अंदाज़ा था कि कितने घरों पे मुश्तमिल ये आबादी थी? 100 घर होंगे, 200 घर होंगे, 250 घर होंगे? ये अभी उसकी सफाई किसी ने नहीं की है। ये ज़मीन के अंदर वैसे ही है, महफूज है। और कोई जो यूनिवर्सिटी वाला एरिया है उस पे कुल आबादी हो गई है। अब लोगों ने मकान बना लिए हैं। आप कितने अरसे से यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं? मैं तो ड्यूटी का तो ये है कि ये डेयरी मैंने संभाल के रखी हुई है ना, इसे ख़राब नहीं होने देता। सही। जिन मालिकों की भी है उनको भी कहता हूँ कि इनके पत्थर वगैरह नहीं निकालो ना। सही। ये कहीं बाद में हमारे जो औलाद होगी उसके काम आएगी। ठीक हो गया। ताकि ये अगर जिस तरह टेक्सला म्यूजियम है, जी, अगर एक खोखा भी किसी ने डाला हुआ है ना, तो उसको भी रात को वो 5-7 हज़ार रुपये ले जाता है। जी। तो यही अशर हमारी आइंदा नस्ल का होगा। सही हो गया। अगर ये म्यूज़ियम के तौर पे बना दी जाती, लोगों की आमदो रफ्त होती, इससे कोई ज़रिया माश बनता, कोई इस तरह का निज़ाम बनता तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं था? बेहतर है। अभी भी तो ये बंद पड़ी है ना? बंद पड़ी है, उजाड़ बियाबान है। बियाबान है। आप हिफाजत कर रहे हैं,
تو اگر کوئی ایسا سلسلہ بن جاتا, میوزیم کی شکل اس کی ہوتی, لوگ آتے, پوری دنیا سے سیاح آتے, یہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط ہے؟ یہ ٹھیک ہے. ابھی اس پہ فیڈرل گورنمنٹ لگی ہوئی ہے, وہ اس زمین کو ریکور کر رہی ہے. صحیح. تاکہ اس کا کیس لگا ہوا ہے, کاغذی کارروائی شروع ہے, تاکہ یہ میں نے جو نمبر بتائے نا, جی جی 3511 3512 3513 3514, یہ ریکور کر کے, اور یہ 3514 والا, یہ 7 والا میرے 7 والا نمبر ہے, اس میں وہ بنائیں گے پارک. صحیح صحیح. اور ادھر جو ہے یہ آگے آئے گا, اسٹوپا آ جائے گا, یونیورسٹی کا ایریا آ جائے گا. وہ ان کا کوشش یہ ہے کہ یہ لوگوں کو جو مکان تعمیر کیے ہوئے ہیں ان کے بھی پیسے دے دیں. ستار صاحب, یہ آپ بتائیں کہ پتہ کس وقت چلا تھا کہ یہ جو ڈیری ہے, زر کی ڈیری ہے, کس بندے کو پتہ چلا, کیسے پتہ چلا, کیسے یہ جگہ دریافت ہوئی؟ یہ اس طرح دریافت ہوئی کہ سن 1970 میں میرے والد صاحب فوت ہوئے. یہ اس سے پہلے بھی اس کا نام محکمہ مال میں بھی زر ڈیری ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہاں پہ لوگوں کا خیال تو یہی تھا کہ یہاں پہ سونا دفنایا ہوا ہے. صحیح صحیح. کوئی ایک سائڈ سے کھودتا, ہم بھی یہی سن کے آئے ہیں نا, کوئی ایک سائڈ سے کھودتا, کوئی دوسری طرح, کوئی چور پالٹیاں آ جاتی تھیں, ان کو منع کرتے, رات کو آ کے لگ جاتی, ان کو بھگاتے. یہ سب کام چلتا رہا. صحیح. 1970 سے 1970 سے. صحیح. اس کے بعد جس وقت یہ جاپانی آئے, یہ دریائے سندھ کے کنارے زر ڈیری کو ڈھونڈتے رہے ہیں. یہ دریائے سرند کے پاس ساتھ تھا, وہ دریائے سندھ میں سندھ کے ساتھ کنارے پہ ڈھونڈتے رہے ہیں. آخرکار یہاں پہ ایک چور پارٹی لگی ہوئی تھی. تو اس کا جس وقت پولیس کو اطلاع ملی, وہ آئے, انہوں نے ان کو پکڑا. تو یہ اخباروں میں چلا گیا کہ بھائی دریائے سرند کے کنارے زر ڈیری ہے, اس کو لوگ کھودیں. اس کے بعد جاپانی ادھر ٹیکسلا میوزیم کے تفاصل سے آئے ہیں کہ ہمارا اصل مقام یہ تھا, ہم دریائے سندھ کے پاس ڈھونڈ رہے. پھر یہاں آئے. جاپانیوں کی ہر سال 3-4 عورتیں آتی تھیں نا ساتھ, اور 5-6 مرد آتے تھے, اور وہ یہیں پہ رہتے تھے. دوپہر کا کھانا میرے پاس کھاتے تھے, اور رات کو وہ سرون ہوٹل میں رہتے تھے ایبٹ آباد. دن کو سرچ کرنے کے لیے یہاں پہ آتے, رات لیبر لگاتے تھے. اس وقت 1992 میں انہوں نے لیبر کو 100 روپیہ دیہڑی دیتے تھے. لیبر مقامی ہوتی تھی, وہ بھی لیبر مقامی, لیبر میری مرضی کی. اچھا, لیبر آپ کی ہوتی تھی. ٹھیک ہو گیا. تاکہ کوئی چیز اگر ملے تو وہ چرا کے نہ لے جائے. چرا کے نہ, اعتماد والے بندے رکھتے تھے. ٹھیک ہو گیا. ستار صاحب, ابھی آپ ہمیں کچھ تھوڑا سا ویو دکھائیں گے, وہ جو مقامات ہیں؟ میں انشاءاللہ آپ کو ساتھ لے کے جاؤں گا. ابھی تو گھاس اور مکی ہے, لیکن تھوڑی تھوڑی جو دیواریں نظر آ رہی ہیں میں آپ کو بتاؤں گا. اور اسٹوپے اور یونیورسٹی کی جو حدود ہے وہ بتاؤں گا کہ اس سے اوپر یونیورسٹی ہے, اس سے نیچے یہ اسٹوپا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. ویورز, آپ نے ہمارے ساتھ رہنا, کہیں نہیں جانا. اب ہم عبدالستار خان صاحب کے ساتھ ذرا اوپر چلیں گے, ذرا ڈیری کی طرف.